نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارک نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: برا ہے جو کچھ بیچا ہے بدلے اس کے جانو اپنی کو، یہ کہ کفر کریں ساتھ اس چیز کے کہ اتاری اللہ نے سرکشی سے اس پر کہ اتارے خدا فضل اپنے سے اوپر جس کے چاہے، بندو اپنے سے، پس پھر آئے ساتھ غصے کے اوپر غصے کے، اور واسطے کافروں کے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ بے شک اللہ رب العزت نے جو کہا سچ کہا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیسے کہ اب آپ کو آیت سے آیت ملانے کا اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو طریقہ کار سمجھ آئے گا۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا امانی، وشفل تھنکنگ، ان کی ذاتی خواہشات، ان کی اپنی خواہشات۔ دین کسی کی ذاتی خواہش پہ نہیں بنا ہوا، اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے بنایا، اور اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ اللہ نے عطا فرمایا دین کے ذریعے۔ اب ان کی خواہش کیا تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، برا ہے جو کچھ جس کے بدلے بیچا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو، اور اللہ کی نافرمانی کو، کفر کو، شرک کو خریدا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں تھا کہ جب زمانہ آخری نبی الزماں کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والے تھے تو اس سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا پچھلی آیت میں بھی کہ انہیں پتہ تھا، نشانیوں سے پہچانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے پہچان لیا ہوا تھا زمانے کو، چونکہ وہ حالات اور واقعات رونما ہو گئے تھے جو ان کی کتابوں میں بتائے گئے تھے کہ آخری نبی الزماں یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو الحمدللہ ان کی امت میں سے ہیں، ان کے جب وقت میں کہ انہیں پتہ تھا جب وہ آئیں تو اس طرح کے واقعات اور حالات ہوں گے، انہوں نے اسے پہچان لیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیں، جب یہ ضلالت انہوں نے ہدایت دے کے ضلالت خرید لی تھی نا، اس کے نتیجے میں ہر بری چیز کو ہی پسند کر رہے ہیں۔ آپ جو نوٹ کرنے والی چیز ہے اسے نوٹ کریں گے تو بات اللہ رب العزت جو بتا رہے ہیں اپنی رحمت سے، باقی جس درجے میں مجھے سمجھ آ رہی ہے میں بار بار یہ دوہرا رہا ہوں، میں اسی درجے میں بتا رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان آیات کو۔ جتنی سمجھ آ رہی ہے اس کی کوشش کرنا، اس کی محنت کرنا، وہ میرے پہ لازم ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، وہ میں کر رہا ہوں۔ تو جو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ انہوں نے ہر جگہ اپنے لیے ضلالت خریدی اور گمراہی خریدی، اللہ نے انہیں کہیں ہدایت کے قابل رکھا نہیں، کیا یہ ہدایت پر تھے؟ نہیں، ہدایت پر تھے، بالکل تھے، جب تک اللہ کی مانتے رہے۔ جب اللہ کی حدوں سے نکل گئے تو ہدایت سے خالی ہو گئے، اور پھر ہر جگہ انہوں نے اپنی مرضی من مانی، انہیں یہی لگتا ہے یہ صحیح ہے، ان کی اپنی سوچ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انہوں نے پھر کفر اور شرک کو خریدا اور اپنے دین کو نئے رستوں پر لے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تارے خدا فضل اپنے سے اوپر جس کے چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ان کو یہ خیال تھا کہ جو آخری نبی زماں آ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ جب وہ بنی اسماعیل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، عربوں میں سے تھے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی کہ ان آیات سے جو بات سمجھ آتی ہے، اتارے خدا فضل اپنے سے اوپر جس کے چاہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر جو کرم نوازی کرنا چاہیں، اللہ کی ماننے کا، یعنی کہ ابھی میں نے جب آیت پڑھی ہے تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا، آمنت باللہ، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو بات یہ کہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کی مانتے ہیں، اور آپ دیکھیں نا کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کیا دکھاوے کا ہے؟ ہم لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم پھر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے وہی ماننا ہے، اللہ کی حدوں سے نہیں نکلنا۔ جو اللہ کی حدوں سے نکلے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ آج میں بار بار دہراتا ہوں کہ اس ٹائم کی بنی اسرائیل اور آج کی امت مسلمہ، آپ ان دو نقطوں کو سامنے رکھ کے بات کو غور کریں تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں میں سے نہیں ہیں
تو اللہ تعالیٰ بار بار ان باتوں میں کہ کیا اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، وعدہ لیا ہوا ہے، کہیں کولو قرار ہے، کہیں تمہاری کتاب میں ہے، تو پھر دکھاؤ، پھر لاؤ. تو نتیجہ کیا ہے کہ وشفل تھنکنگ، اپنی امانی، اپنی سوچ، تو اس کے اوپر دین نہیں بنتا. اللہ نے اگر کتاب میں کہیں وعدہ کیا، اللہ کا کہیں سنت اللہ نے اپنی بیان کیا، پھر تم لوگ دلیل کے طور پر لے سکتے ہو. لیکن اگر تم لوگوں کی سوچ میں آ رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور اللہ نے بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے. تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دینے والے؟ تو آج کے وقت میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھیں تو کئی اس قسم کی افتراء اور تفریق، حالانکہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کتاب میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا، ہم نے نئے رستے چنے نہیں. اس کی وجہ صرف ایک مین وجہ جو میں ہر دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو بتاتا ہوں کہ قرآن اپنی آنکھوں سے نہیں پا رہے. قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھو، آیات کو اپنے سینے میں اتارو. کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی قسم کی افتراء اور تفریق میں پڑھو. بہرحال اس کے نتیجے میں جو انہوں نے غلطی کی، پس پھر آئے ساتھ غصے کے اوپر غصے کے، بغضب علی غضب، پے در پے ان پر غضب ہوا. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ، دردناک، رسوا کر دینے والا عذاب کافروں کے لیے اللہ بتا رہے ہیں. تو یہ ساری آیات کے نتیجے میں جو سب سے مین جو اللہ سے دعا، اللہ ہمیں محفوظ کریں. یہ جو اللہ نے آیات روشنی دی، ان آیات کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے سمجھ آ رہا ہے، اللہ ہمیں تو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ کیجیے گا. اللہ ہمیں کچھ نیک عمل کرنے کے قابل کیجیے گا اور ہمیں برائیوں سے بچائیے گا. بہرحال اللہ ہمیں نیک اعمال کی اور سب سے زیادہ اللہ ہمیں نیک اعمال ہی کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.